السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم الامین، ونحن علی ذالک من الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ تمام احباب درود پاک پڑھیے۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک وسلم یا حبیب اللہ۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک وسلم یا حبیب اللہ۔ واجب الاحترام سامعین و حاضرین، اللہ تعالیٰ کے فضل اور توفیق سے آج کے خطبہ جمعۃ المبارک میں استقبال رمضان کے حوالے سے چند باتیں آپ کی خدمت میں عرض کروں گا۔ اتفاق ہے کہ عین اس وقت جب رمضان المبارک ہمارے دروازوں پر دستک دے رہا ہے تو یہ جمعہ ہو سکتا ہے کہ کل روزہ بن جائے یا زیادہ سے زیادہ پرسوں تو لازمی ہے۔ تو یہ رمضان المبارک سے بالکل عین پہلے یہ جمعہ ہے، اور میں اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر عمل کرتے ہوئے، کہ جس طرح روایات میں آتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم رمضان سے پہلے بسا اوقات صحابہ کرام کو متوجہ کرنے کے لیے اور خبردار کرنے کے لیے کہ ایک بہت بڑا برکت والا مہینہ تمہارے درمیان آنے والا ہے، کہیں اس کے تیاری کے اندر، اس کے استقبال میں کہیں غفلت کا شکار نہ ہو جانا۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم رمضان سے پہلے خصوصی طور پر صحابہ کرام کو متوجہ کیا کرتے تھے، خطبہ دیا کرتے تھے۔ میں بھی حضور کی سنت پر عمل کرتے ہوئے رمضان مبارک سے پہلے رمضان اور رمضان کے روزے کے حوالے سے ہی چند باتیں عرض کرنا چاہتا ہوں۔ اور یہ بات بھی کہ رمضان المبارک اور روزے کی فضیلت کے حوالے سے جو آیت مقدسہ میں نے آپ کی خدمت میں تلاوت کی ہے، اس میں بھی 3 چیزوں کو خصوصی طور پر بیان کیا گیا، وہ بھی انشاءاللہ میں آپ کی خدمت میں عرض کروں گا۔ کہ یہ فرمایا گیا کہ یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام، یہ روزوں کی فرضیت کا اعلان ہے۔ دوسری چیز یہ بیان فرمائی کما کتب علی الذین من قبلکم، یہ روزوں کی تاریخ کا بیان ہے۔ اور تیسری چیز یہ بیان فرمائی لعلکم تتقون، یہ روزوں کا مقصد ہے جو اللہ رب العزت نے قرآن مجید فرقان حمید کی اس آیت مقدسہ کے اندر بیان فرمایا۔ تو میں آپ کی خدمت میں ان تینوں نکات پر بھی چند باتیں عرض کروں گا، لیکن سب سے پہلے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس طویل حدیث کا مفہوم آپ کی خدمت میں عرض کرنا چاہوں گا، جس کا تذکرہ حدیث کی بہت ساری کتابوں میں موجود ہے۔ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث کے راوی ہیں۔ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے شعبان کے آخری دن صحابہ کرام کو جمع کیا اور ان کے سامنے ایک خطبہ ارشاد فرمایا۔ اس خطبے کے اندر اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو خبردار کرتے ہوئے اور متوجہ کرتے ہوئے یہ فرمایا کہ لوگوں، تمہارے درمیان ایک ایسا مہینہ تشریف لا رہا ہے کہ جس کی ایک رات 1000 رات کی عبادت سے افضل ہے۔ یہ لیلۃ القدر خیر من 1000 شہر، جس کی تعریف یہ ہے کہ 1000 مہینے کی رات سے کی عبادت جو ہے اس سے ایک رات کی عبادت افضل ہے۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ لوگوں، یہ وہ مہینہ ہے کہ جس کے روزے اللہ تعالیٰ نے تم پر فرض کر دیے ہیں اور جس میں قیام کو نفل ٹھہرایا ہے۔
جس میں ایک نیکی فرض کے برابر ہے، اور فرمایا کہ فرض 70 فرائض کے برابر ہے۔ اتنی فضیلت اور شان اس مہینے کی اور اس کے اندر اعمال کی۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لوگوں، یہ صبر کا مہینہ ہے اور رمضان المبارک غم گساری کا مہینہ ہے۔ اور یہ فرمایا کہ لوگوں، یہ وہ مہینہ ہے کہ جس کا اول جو ہے پہلا عشرہ یہ اللہ رب العزت کی رحمت سے معمور ہے، درمیانی عشرہ مغفرت ہے، مغفرت سے بھرا ہوا ہے، اور آخری عشرہ جو ہے وہ جہنم سے آزادی کا ہے۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی خطبے میں یہ بھی ارشاد فرمایا کہ اے لوگوں، تم میں سے جو شخص کسی روزہ دار کو روزہ افطار کروائے گا تو اللہ رب العزت قیامت کے دن اس کو میرے حوض کوثر سے سیراب فرمائے گا، اس کے اگلے اور پچھلے گناہوں کو معاف فرما دے گا، اور اس کی سیرابی اس طرح کی ہوگی کہ پھر جنت میں داخل ہونے سے پہلے پہلے وہ پیاس اس کو نہیں لگے گی، وہ سیراب ہو جائے گا حتیٰ کہ وہ جنت کے اندر داخل ہو جائے۔ اور جو کسی کا روزہ افطار کروائے گا اس کے اجر و ثواب میں کوئی کمی ہوئے بغیر اللہ رب العزت اتنا ہی اجر و ثواب جو ہے وہ افطاری کروانے والے کو عطا فرمائے گا۔ صحابہ کرام نے عرض کی، اللہ کے رسول، ہم میں سے ہر شخص اس چیز کی طاقت نہیں رکھتا کہ وہ دوسروں کو روزہ افطار کروائے۔ تو اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اے میرے صحابہ، یہ خوشخبری اس شخص کے لیے بھی ہے کہ جو روزہ دار کو محض ایک کھجور سے روزہ افطار کروا دے، پانی کے ایک یا دودھ کے ایک گھونٹ کے ساتھ بھی اگر کسی کو افطاری کروا دے گا تو اللہ رب العزت روزہ رکھنے والے کے اجر و ثواب کے برابر اس کو، روزہ کھلوانے والے کو اللہ رب العزت اجر و ثواب عطا فرمائے گا۔ تو میرے بھائیوں، یہ اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے رمضان المبارک سے پہلے شعبان کی آخری تاریخ کو اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کے سامنے یہ خطبہ ارشاد فرمایا، ان کو متوجہ کیا۔ مقصد کیا تھا کہ بھائی رحمتوں کا، مغفرتوں کا، جہنم سے آزادی کا مہینہ آ رہا ہے، کہیں ایسا نہ ہو کہ یہ مہینہ جو ہے وہ غفلت کے اندر گزر جائے۔ اگر تم نے اس سے پہلے کوئی تیاری کرنی ہے، اگر تم نے اس سے پہلے اپنے معاملات زندگی کو مینج کرنا ہے، انتظامات کرنے ہیں، کوئی کاروباری مصروفیات ہیں، کوئی سیل پرچیز کا معاملہ ہے، تو پہلے کر لو۔ اس مہینے میں زیادہ سے زیادہ وقت جو ہے وہ اپنا اللہ کی عبادت کے اندر، تلاوت کے اندر، تراویح کے اندر، ذکر اذکار کے اندر، قیام اللیل کے اندر زیادہ سے زیادہ اپنا وقت کو صرف کرو، اس لیے کہ اس مہینے کے اندر جو نفل ہوگا فرض کے برابر ہے، جو فرض ادا کرتا ہے 70 فرضوں کے برابر ہے، اور اس سے اوپر پتہ نہیں کتنا ہے، اللہ رب العزت ہی بہتر جانتا ہے۔ آپ دیکھیے کہ ایک نماز جماعت کے ساتھ جو پڑھنا ہے، بسا اوقات اس میں ہم کتنی غفلت کا شکار ہو جاتے ہیں۔ لیکن اگر کسی آدمی نے رمضان المبارک کے اندر فرض نماز کا جماعت کے ساتھ اہتمام کر لیا تو آپ ذرا سوچئے کہ اب اجر و ثواب کی کیفیت کیا ہوگی۔ ویسے حکم یہی ہے نا کہ اگر آپ نے قرآن مجید کا ایک حرف پڑھا ہے تو 10 نیکیاں ہیں، الف لام میم، یہ 3 حرف ہیں تو 30 نیکیاں ہیں، اور اگر یہی تلاوت آدمی رمضان کے اندر کرے تو آپ اس کو اندازہ کیجئے کہ آپ اس کو 70 کے ساتھ ذرا ضرب دے لیں،
اور اگر یہی تلاوت جو ہے وہ نماز کے اندر خود کی ہے یا تلاوت حافظ صاحب کی سنی ہے، تو میرا خیال ہے کہ کیلکولیٹر آپ کے فیل ہو جائیں گے، حساب کتاب رکھنا مشکل ہو جائے گا۔ کہ ایسے لگتا ہے کہ جب جیسے اللہ رب العزت نے یہ خاص مہینے، یہ دن، یہ راتیں اللہ رب العزت نے اس امت کو صرف اس لیے عطا فرمائی ہے کہ اگر یہ اپنی بخشش کروانا چاہتے ہیں اور مجھے راضی کرنا چاہتے ہیں تو میں راضی ہونے کے لیے تیار ہوں، میں ان کو معاف کرنے کے لیے تیار ہوں، میری طرف سے بخشش کے، رحمت کے، مغفرت کے دروازے کھلے ہوئے ہیں، جنت کے پھاٹک کھل گئے ہیں، جہنم کے گیٹ بند ہو گئے ہیں۔ اگر میرے بندے تیار ہوں، میرے بندے راضی ہو جائیں تو میری رحمت کا ٹھاٹھے مارتا ہوا سمندر جو ہے وہ ان کے استقبال کے لیے تیار ہے، لیکن شرط یہ ہے کہ بندے تیار تو ہوں۔ تو میرے بھائیوں، یہ رمضان المبارک کا مہینہ وہ مہینہ ہے کہ جس کے استقبال کے لیے اللہ رب العزت نے خاص طور پر اپنے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے ہماری تعلیم فرمائی اور تربیت فرمائی۔ اچھا، پھر دیکھیے کہ اسلام کا جو پورا نظام عبادت ہے اس میں روزہ سب سے پہلے نماز فرض ہوئی، نبوت کا 10واں سال، اور پھر زکوٰۃ فرض ہوئی، اور تیسرے نمبر پر روزہ فرض ہوا۔ آپ ذرا اس کی لاجک ذرا دیکھیں، اس کی جو منطق ہے اس کو سمجھنے کی کوشش کریں کہ اسلام کا نظام عبادت کیسا نظام ہے کہ جو ایک خاص ترتیب کے ساتھ ہماری تربیت اور ہماری جو ذہنی تشکیل ہے وہ کیسے ہو رہی ہے کہ گریجولی آدمی آہستہ آہستہ اپنی پوری زندگی کو عبادت کے اندر تبدیل کر لیں۔ اصل اسلام کا فلسفہ عبادت کا یہی ہے، نماز ہے، روزہ ہے، زکوٰۃ ہے، حج ہے، یہ اسلام کا نظام عبادت ہے۔ پچھلے دونوں جمعے ان کی جو گفتگو ہے اس کو بھی اب ساتھ ذرا ملا کے ذرا اس موضوع کو سمجھیں کہ ہماری اللہ کے ساتھ تعلق کی بنیاد اور اساس کیا ہونی چاہیے۔ اللہ رب العزت کے ساتھ ہمارے تعلق کی بنیاد کیا ہونی چاہیے، اور اسلام کا جو نظام عبادت ہے وہ کس طرح ہماری پوری زندگی کو اللہ رب العزت کے ساتھ جو ہمارا تعلق بن رہا ہے اس کی بنیادیں فراہم کرتا ہے۔ آپ دیکھیے کہ نماز فرض، 5 نمازوں کو ذرا ذہن میں لائیے کہ صبح اٹھنے کے بعد پہلا کام کیا ہے؟ نماز۔ اور اگر معمول کے مطابق آدمی اپنی زندگی گزار رہا ہے تو آخری عمل جو ہے وہ بھی نماز یا عشاء کی، پھر ہی سوئے گا نا۔ اور اگر خوش نصیب رات کو تہجد پڑھتا ہے تو یہ ایک اضافی چیز ہوگی۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ نماز کی فرضیت کے ساتھ اب نمازیں، سجدے، رکوع، آذان، اللہ رب العزت کا کلمہ اور شہادتیں بلند ہو رہی ہیں، ان کے حصار کے اندر بندہ 24 گھنٹے ہے، سونے کے بعد پہلا عمل اور سونے سے پہلے آخری عمل، دن بھر کی کمائی ہے، مال اسباب ہے، اس کو اللہ کی راہ میں کما رہا ہے اور اس کو خرچ کر رہا ہے مختلف انداز میں، یعنی زکوٰۃ کی صورت میں، خیرات کی صورت میں، فطرانے کی صورت میں، صدقہ واجبہ کی صورت میں، صدقہ نفل کی صورت میں، اور بسا اوقات آپ اپنی مال اور دولت کو انویسٹ کر دیتے ہیں کسی جگہ پر، اور کتنے خاندانوں کو آپ ساتھ جوڑ لیتے ہیں۔ جو لوگ بھی آپ کے ساتھ وابستہ ہیں، آپ کے کاروباری معاملات کے اندر ان کی ضروریات وہاں سے پوری ہو رہی ہیں، ان کو جو ادائیگی، جو تنخواہ، جو معاوضہ اور وظیفہ دیا جا رہا ہے وہ بھی دینے والے کے نامہ اعمال میں صدقہ لکھا جا رہا ہے۔
تو اس کا مطلب یہ ہے کہ حلال و حرام کا خیال رکھنے والا، معاملات زندگی کو انجام دینے والا شخص اور 5 نمازیں پڑھنے والا شخص مسلسل اللہ تعالیٰ کے ذکر اور تصور کے اس حصار کے اندر ہے، تو یہ 2 چیزیں ہو گئی، تیسرا اب روزہ فرض ہو گیا۔ تو اس سے آپ ذرا سوچئے کہ روزہ اصل میں پہلی دونوں عبادتوں سے بڑھ کر عبادت ہے، ایک سے بڑھ کر ایک۔ تربیت کے اعتبار سے میں بات کر رہا ہوں کہ تربیت کے اعتبار سے روزہ نماز اور زکوٰۃ سے بھی کیسے بڑھ کر ہے، روزہ کیسے میری اور آپ کی پوری زندگی کے ایک ایک لمحے کو عبادت کے اندر تبدیل کر دیتا ہے، کیسے ایسی ایکسرسائز اور تربیت ہمیں فراہم کرتا ہے کہ جو گیپ اور جو غفلت کسی نہ کسی درجے کی نماز کے معاملے میں ہو سکتی ہے، صدقہ اور خیرات اور انفاق فی سبیل اللہ کے معاملے میں ہو سکتی ہے، کس طرح وہ گیپ جو ہے وہ روزے نے کور کر دیا اور ایک ایک لمحے کو عبادت کے اندر تبدیل کر دیا۔ اب دیکھیں ذرا نماز میں کہ 5 وقت کی نمازوں میں درمیان میں کچھ گیپ ہے، دیگر مصروفیات ہیں، بسا اوقات نماز میں کوئی دکھاوا بھی ہو سکتا ہے، ریاکاری بھی ہو سکتی ہے کہ لوگ آتے جاتے آپ کو دیکھ رہے ہیں، ہو سکتا ہے کہیں میرے ذہن میں یہ خیال آ جائے کہ دیکھا فلاں فلاں نے مجھے دیکھا میں نماز پڑھنے جا رہا ہوں، تو ان کو پتہ ہونا چاہیے کہ میں ایک پکا نمازی ہوں، تو کہیں کو ایسا دکھاوا نہ ذہن میں آ جائے۔ انفاق سبیل اللہ کوئی اور نہ بھی جانے تو لینے اور دینے والے تو جانتے ہیں، یعنی آپ اگر دیکھیں گے تو ان عبادتوں میں کسی نہ کسی جگہ پر غفلت کا، ریاکاری کا امکان موجود ہے، اور جب اس طرح کی ریاکاری آ جائے تو عبادت کا جو اسلامی تصور ہے اس میں گویا کہ کمزوری واقع ہوگی، اجر و ثواب میں کمی واقع ہو جائے گی۔ روزے کی صورت میں کوئی منافقت نہیں ہو سکتی، کوئی گیپ چھوڑا ہی نہیں اللہ تعالیٰ نے روزے کی حالت میں انسان کے، اور روزہ بندے اور اللہ کے درمیان باہمی تعلق کا نام ہے۔ نماز میں دکھاوا ہو سکتا ہے، ممکن ہے، صدقہ اور خیرات اور انفاق فی سبیل اللہ کے اندر دکھاوا ہو سکتا ہے، لیکن روزے میں دکھاوا ممکن نہیں ہے، اس لیے کہ یہ اللہ اور بندے کے درمیان راز ہے۔ آدمی خلوت کے اندر، تنہائی کے اندر اکیلا ہے، اگر چاہے تو کھا پی سکتا ہے، اگر چاہے تو اس موقع سے فائدہ اٹھا سکتا ہے، لیکن نہیں کھاتا نہیں پیتا، اپنے آپ کو جائز خواہشات سے بھی روک لیتا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ وہ یہ جانتا ہے کہ میرے اس عمل کو میرا رب جانتا ہے، کوئی اور جانے یا نہ جانے، کوئی اور دیکھے یا نہ دیکھے، میرا رب اس کو دیکھ رہا ہے، میرا رب میری جلوتوں کی طرح میری خلوتوں سے بھی پوری طرح واقف ہے۔ تو اب پھر بھی اگر وہ اپنے آپ کو روکتا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ ہے وہ حقیقی معنوں میں شخص، یہ ہے اللہ کے ساتھ اللہ کی ذات کا صحیح معنوں میں استحضار رکھنے والا شخص، کہ کسی لمحے بھی غفلت کے اندر نہیں پڑا، کلی کر رہا ہے تو خبردار ہو کے کر رہا ہے کہ کہیں پانی کا کچھ چھینٹا، کوئی قطرہ اندر نہ چلا جائے۔ تنہائی میں ہے تو یہ سمجھ رہا ہے کہ میرا اللہ مجھے دیکھ رہا ہے، میرا اللہ مجھے سن رہا ہے، میرا اللہ خبر میری رکھتا ہے، کسی غفلت کے اندر نہیں ہے، خبردار ہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ روزہ ہر لمحہ اللہ کے تصور کے اندر، یہ ایسی عبادت ہے ہر لمحہ اللہ کے تصور کے اندر۔ یہاں سے وہ صوفیاء کی وہ بات کہ جو دم غافل سو دم کافر، کہ ہر لمحہ بندہ اللہ کے تصور میں اور اللہ کے تصور کے حصار کے اندر جب جینا شروع کر دیتا ہے تو پھر اس کا روزہ ایسا روزہ ہوتا ہے کہ جو صرف کھانے پینے تک نہیں رہتا،
وہ کہتے ہیں نا کہ عام لوگوں کا روزہ یہی ہے کہ اس نے اپنے آپ کو کھانے پینے اور نفسانی خواہشات سے روک لیا، لیکن جو اللہ کے نیک بندے ہیں وہ اس روزے کے ذریعے وہ تربیت حاصل کرنے میں کامیاب ہو جاتے ہیں کہ ان کی پوری زندگی روزے کے اندر تبدیل ہو جاتی ہے۔ وہ پوری زندگی کیسے روزے کے اندر تبدیل ہو جاتی ہے میرے بھائیوں؟ وہ اسی طرح تبدیل ہوتی ہے کہ اب کوئی بھی لمحہ ایسا نہیں ہے جب اپنے رب کے تصور سے وہ غافل ہے، اور جو لمحہ بھی رب کے تصور کے اندر ہوگا وہ عبادت ہوگا، وہ غفلت سے پاک ہوگا۔ تو گویا کہ روزے نے انسان کی پوری زندگی کو عبادت کے اندر تبدیل کر دیا۔ یہ ہے اصل میں روزے کا فلسفہ اور روزے کی حقیقت، کہ اسلام کا جو نظام عبادت ہے اس کو اگر آپ دیکھیں تو وہ نظام عبادت اصل میں ہے ہی ایسا کہ جس کا یہ کوئی رسم و رواج کا دین نہیں ہے۔ میں نے عرض کیا کہ اللہ رب العزت نے یہ جو آیت میں نے شروع میں پڑھی کہ یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام، یہ روزوں کی فرضیت کا ذکر ہے، اور ساتھ یہ فرمایا کما کتب علی الذین من قبلکم، یہ روزوں کی تاریخ کا فرض یہ تذکرہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہر قوم پر روزے کی عبادت کو لازم کیا۔ یہ ممکن ہے کہ اس کے دورانیے میں فرق ہو، مسائل اور احکام میں فرق ہو، روزوں کی تعداد میں فرق ہو، لیکن اللہ نے ہر امت اور ہر قوم پر روزے کو لازم کیا۔ الہامی مذاہب میں آپ عیسائیت اور یہودیت کو دیکھیے، روزہ لازم۔ غیر الہامی مذاہب میں آپ ہندو مت، بدھ مت، سکھ مت، جین مت اور دیگر مذاہب جو ہیں ان کے اندر بھی روزے کا تصور کسی نہ کسی شکل میں آپ کو نظر آئے گا۔ تو یہ جو روزہ ہے اس کو اللہ تعالیٰ نے ہر امت پر فرض کیا۔ کیوں فرض کیا ہے؟ روزے کی تاریخ یہ ہے کہ ہر امت پر فرض رہا ہے، اس لیے کہ روزہ اصل میں انسان کی پوری زندگی کو عبادت میں تبدیل کرنے کی سب سے شاندار اور شاید آخری تربیت کسی درجے میں جو ہو سکتی ہے وہ روزے کی صورت میں ہو سکتی ہے۔ میں نے عرض کیا کہ نماز میں دکھاوا ہو سکتا ہے، ممکن ہے، انفاق کے اندر دکھاوا ہو سکتا ہے، حج اور عمرے کے اندر دکھاوا ہو سکتا ہے، لیکن اس میں دکھاوا ممکن ہی نہیں ہے۔ یہ تو بندے اور اللہ کے درمیان میان عاشق و معشوق رمزیست کرامن کاتبین را خبر نیست، کہ یہ تو عاشق اور معشوق کے درمیان جس کے لیے روزہ رکھا ہے اور جس نے روزہ رکھا ہے یہ دونوں ہی جانتے ہیں کہ اے میرے بندے نے میرے لیے روزہ رکھا ہے۔ اسی لیے اللہ رب العزت، یہ حدیث قدسی ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ الصوم لی وانا اجزی بہ، کہ روزہ میرے لیے ہے اور قیامت کے دن میں خود اس کا اجر و ثواب اپنے بندے کو عطا فرماؤں گا، اس کا اجر میں خود عطا فرماؤں گا۔ یہ اتنی بڑی عبادت کہ جو اللہ اور بندے کے درمیان راز کی حیثیت رکھتی ہے، اور ایسی عبادت ہے کہ جو انسان کے گناہوں کو معاف کرنے والی، معاف کروانے والی ہے، انسان کے لیے ذریعہ نجات ہے۔ جس طرح میں نے عرض کیا نا کہ اللہ تعالیٰ اس امت کے حوالے سے کتنا رحیم اور کریم ہے، کہ ایک حدیث میں آتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ایک نماز دوسری نماز تک یہ گناہوں کا کفارہ ہے، ایک جمعہ دوسرے جمعے تک درمیان میں جتنی آدمی سے انسان سے غلطیاں ہوتی ہیں یہ معافی ہے۔ جو آدمی ریگولر 5 وقت کی نماز پڑھتا ہے، ایک نماز سے دوسری نماز کمی بیشی ہو گئی، درمیان میں کوئی بد زبانی ہو گئی، کوئی بات ایسی نکل گئی، اللہ پاک اگلی نماز پڑھنے کے صدقے میں پچھلے گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے۔ ایک جمعے سے دوسرے جمعے تک ہونے والے گناہوں کو اللہ رب العزت جمعے کے صدقے سے معاف فرما دیتا ہے،
اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ایک رمضان دوسرے رمضان تک درمیان میں آنے والے انسان سے جو کمی بیشی، جو کوتاہیاں اور جو لغزشیں ہو جاتی ہیں، اللہ رب العزت رمضان کی برکت سے وہ درمیان میں سارے گناہ معاف فرما دیتا ہے۔ لیکن یہ کون سے گناہ ہیں؟ یہ گناہ صغیرہ ہیں۔ کبیرہ گناہ توبہ سے معاف ہوں گے، تلافی سے معاف ہوں گے، گڑ گڑا کے اللہ کے حضور مغفرت طلب کریں گے، تلافی کریں گے، جس کی تلافی ممکن ہے تو تب معاف ہوں گے۔ لیکن عمومی گناہ جو انسان سے سرزد ہوتے ہیں تو وہ اللہ رب العزت وہ گناہ انسان کے معاف فرما دیتا ہے۔ اب یہ حدیث سنیے ذرا اور اس کو سمجھیے کہ اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ من صام رمضان ایمانا و احتسابا غفر له ما تقدم من ذنبہ۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس نے ایمان اور احتساب کے ساتھ رمضان کے روزے رکھے، اللہ رب العزت اس کے گناہوں، سارے پچھلے گناہوں کو معاف فرما دے گا۔ لیکن شرط کیا ہے؟ دو چیزیں ہیں، ایمان اور احتساب کے ساتھ۔ ایمان کیا ہے؟ ایمان کے ساتھ روزہ رکھنا، اس کا کیا مطلب ہے؟ ایمان کے ساتھ روزہ رکھنے کا مطلب یہ ہے کہ بندہ اللہ تعالیٰ کی صفات کے حصار اور تصور کے ساتھ روزہ رکھ رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی صفات کیا ہے؟ ایمان۔ پچھلے دونوں جمعے میں نے اسی موضوع پر عرض کیے کہ اللہ رب العزت پر ایمان اس بات کا تقاضا کرتا ہے کہ بندہ اللہ تعالیٰ کی صفات کے تقاضوں کے مطابق اپنے آپ کو بنانے کی کوشش کرے۔ جس نے رمضان کے روزے ایمان کے ساتھ اور احتساب کے ساتھ رکھے، اس کے اگلے پچھلے گناہ معاف ہو گئے۔ ایمان کیا ہے؟ کہ اللہ تعالیٰ کی صفات کا تصور اپنے ذہن میں آدمی پختہ کرے، یہ سمجھے کہ میرا رب سمیع ہے، بصیر ہے، علیم ہے، خبیر ہے، قوی ہے، عزیز ہے، وہ میرے ہر عمل کو دیکھ رہا ہے۔ ان اللہ کان علیکم رقیبا، وہ میرے ہر عمل کا نگران ہے، میرے ہر عمل کو دیکھ رہا ہے، میرے کہے ہوئے ہر لفظ کو وہ سن رہا ہے۔ کوئی میرا عمل ایسا نہیں ہے جس سے وہ غافل ہو، وہ میری ہر حرکت سے پوری طرح آگاہ ہے۔ یہ تصور ہے اس کے ذہن کے اندر۔ جو دوست بچوں کو لے کر آتے ہیں تو میں اکثر عرض کیا کرتا ہوں، اس کی حوصلہ افزائی کرتا ہوں، تو چونکہ ہمارے پاس باہر کھیلنے کے لیے کوئی ایسا سچ اس طرح کوئی ارینجمنٹ نہیں ہے۔ ویسے مسجد میں اگر یہاں پر کوئی سلائیڈیں وغیرہ آپ لگا دیں تو کوئی غیر شرعی نہیں ہوگا۔ یہ سامنے جو گراؤنڈ ہے نا، کسی آدمی اگر کوئی چاہے تو یہ بھی اجر و ثواب کا باعث ہوگا کہ بچے آئیں اور باہر کھیل کھول لیں، آپ اتنی دیر میں نماز پڑھ لیں۔ تو یہ اندر جب بچے ہوتے ہیں تو پھر کوشش فرمایا کریں آپ دوست کے بچوں کو ذرا اپنے ساتھ بٹھائیں، اور تاکہ جو گفتگو ہے اور جو آپ باتیں سن رہے ہیں تو اس میں ذرا خلل نہ پڑے۔ تو جو بچے بھی دوست اپنے بچوں کو لے کر آئیں تو وہ ذرا اپنے ساتھ بٹھا لیں۔ بہت شکریہ، یہ ذرا مہربانی فرمائیں۔ تو میں یہ عرض کر رہا ہوں کہ اللہ رب العزت فرما رہا ہے کہ جس نے ایمان اور احتساب کے ساتھ روزہ رکھا۔ ایمان کیا ہے؟ کہ اس بات پر یقین رکھا جائے کہ میرا رب خالق ہے، مالک ہے، رازق ہے، سمیع ہے، بصیر ہے، قوی ہے، عزیز ہے، علیم ہے، خبیر ہے، وہ میرے ایک ایک ایکٹ سے پوری طرح واقف ہے۔ اب اس تصور کے ساتھ جب کوئی آدمی روزہ رکھتا ہے، ایمان کے ساتھ اس نے روزہ رکھا۔ احتساب کے ساتھ روزہ رکھنے کا مطلب یہ ہے کہ وہ روزے کی عبادت ہو یا روزے کی حالت میں جو وہ عبادات اور نیکیاں کر رہا ہے ان کے بارے میں یہ تصور رکھے
ایمان رکھے، یقین رکھے کہ اس کا اجر و ثواب میں کسی اور سے طلب نہیں کر رہا، صرف اور صرف اپنے رب سے کر رہا ہوں۔ تو جس آدمی نے اس انداز میں روزہ رکھا ایمان اور احتساب کے ساتھ، تو یہ وہ شخص ہے کہ جس کے اگلے پچھلے سارے گناہوں کو اللہ رب العزت معاف فرما دے گا۔ اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، من صام رمضان ایمانا و احتسابا غفر لہ ما تقدم من ذنبہ، جس نے ایمان کے ساتھ اور احتساب کے ساتھ روزہ رکھا، اللہ تعالیٰ نے اس کے سارے گناہوں کو، پچھلے سارے گناہوں کو معاف فرما دیا۔ تو اصل میں روزہ جو میں عرض یہ کر رہا ہوں کہ روزہ جو تربیت فراہم کرتا ہے، وہ تربیت یہ فراہم کرتا ہے کہ ہر لمحہ اللہ تعالیٰ کی ذات کے استحضار کے ساتھ آدمی جینا سیکھ لے۔ ورنہ میرے بھائیوں، چاہے نماز ہو، چاہے روزہ ہو، زکوٰۃ ہو، حج ہو، اگر عبادت کی وہ حقیقت ہمارے اوپر نہ کھلی تو یہ نمازیں، یہ روزے، یہ آپ کی ساری عبادات رسم و رواج بن جائے گی۔ اور اسلام رسم و رواج کا دین نہیں ہے، اس میں ہر ایکٹ آپ کا عبادت ہے، یہ رسم و رواج کا دین نہیں ہے۔ یہ کل وقتی عبادت کا تصور اسلام نے دیا ہے، جز وقتی نہیں ہے کہ تھوڑی دیر کے لیے گئے، کو بھجن شجن گائے، پرشاد تقسیم کیا اور بعد میں اپنی مرضی کرتے رہے۔ نہیں، آپ دیکھیے کہ نماز، آپ دیکھیے کہ زکوٰۃ، حج، اور سب سے بڑھ کر میں بات کر رہا ہوں کہ روزہ، یہ کس طرح ہر لمحہ اللہ تعالیٰ کے تصور کے اندر جینے کی تربیت فراہم کرتا ہے کہ میرا اور آپ کا روزہ جو ہے وہ صرف کھانے پینے سے رکنے کا نام نہیں، بلکہ ساری زندگی جہاں جہاں میرے اور آپ کے رب نے ہمیں کرنے کا حکم دیا ہے، خدا اور رسول نے جہاں جہاں ہمیں روکا ہے وہاں ہم رکیں، یہ اصل میں روزے کی تربیت ہے، یہ روزے کا حقیقی فلسفہ ہے۔ ورنہ صرف کھانے پینے سے رک گیا اور روزے کی جو حقیقت ہے وہ انسان پر نہیں کھلی، تو یہ حدیث بھی آپ سماعت فرمائے کہ اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ من لم یدع قول الزور والعمل بہ فلیس للہ حاجۃ فی ان یدع طعامہ وشرابہ، کہ جس آدمی نے روزہ رکھا اور پھر بھی غلط بیانی کر رہا ہے، جھوٹ بول رہا ہے، غلط عمل کے اندر مبتلا ہے، فلیس للہ حاجۃ فی ان یدع طعامہ وشرابہ، کھانے پینے کو چھوڑنے کی کیا ضرورت ہے، کرتا رہے پھر یہ کام بھی۔ تو اللہ تعالیٰ کو کوئی ضرورت نہیں ہے کہ وہ کھانا چھوڑ دے اور پینا چھوڑ دے۔ حدیثوں میں آتا ہے کہ جن لوگوں کی نمازیں ان کو ایسی تربیت فراہم نہ کریں، ان کی زندگی میں ایسی تبدیلی واقع نہ کریں، ان کے سماجی رویوں کے اندر ایسی بہتری نہ لائیں کہ جس کا ذکر قرآن نے کیا کہ ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، کہ نماز انسان کو بے حیائی اور ہر فحش کام سے روکتی ہے، اور جس کا روزہ اس کو یہ بات نہ سمجھا پائے کہ اس کا ہر لمحہ اللہ تعالیٰ کی ذات کے تصور کے اندر گزرنا ہے، یہ روزہ ہے۔ جس نے یہ نہیں سیکھا، قیامت کے دن ایسے لوگوں کی نمازیں ان کے منہ پر ماری جائیں گی، ایسے لوگوں کے روزے ان کے منہ پر مارے جائیں گے۔ ایسا حج اور عمرہ کوئی معنی نہیں رکھتا کہ رمضان آ رہا ہے اور لوگوں نے ذخیرہ اندوزی شروع کر دی ہے، قیمتیں بڑھ گئی، سٹور فل ہو گئے، سیل نہیں ہو رہی کہ ذرا قیمتیں بڑھیں گی، اب اسی منافع سے حج اور عمرہ کریں گے۔ ماشاءاللہ کیا تصور ہے! جن کو آپ کہتے ہیں نا یہ جہنمی ہے، یورپ اور مغرب، کہ ان کے لیے میں نے اور آپ نے بڑی فراغ دلی کے ساتھ جہنم کے گیٹ کھولے ہوئے ہیں اور اپنے لیے جنت کے گیٹ مختص کیے ہوئے ہیں، ان میں اور اپنے عمل میں فرق دیکھیے۔ نمازیں ہم پڑھتے ہیں، روزے بھی ہم رکھتے ہیں، صدقہ اور خیرات اور انفاق فی سبیل اللہ بھی رمضان میں بڑھ جائے گا، حج اور عمرے بھی لوگ کرتے ہیں، لیکن میرے بھائیوں
یہ چیز بھی ساتھ ذرا سمجھنے کی کوشش کریں کہ یہ باتیں ساری ہم کرتے ہیں اور دنیا کی ساری بلائیاں اور بہتریاں ادھر کیوں ہمیں نظر آتی ہیں؟ اس لیے کہ ہماری عبادتیں اس فلسفے اور حقیقت سے خالی ہیں جو نماز، روزے، زکوٰۃ، حج، عمرے کے ساری عبادات سے جو اصل بات سیکھنے والی تھی وہ ہم نے نہیں سیکھی۔ حضور نے فرمایا کہ یہ غم گساری اور صبر کا مہینہ ہے، لوگوں کی مدد کرنے کے لیے، دوسروں پر خرچ کرنے کے لیے، کیا ناجائز منافع کما کے پھر خرچ کریں گے؟ اعلان ہو جائے نا آج کہ صبح پٹرول کی قیمتیں بڑھ جائیں گی، پٹرول پمپ والے وہ پٹرول بند کر دیتے ہیں، دکاندار اپنا مال روک لیتے ہیں، منڈیوں کے اندر مسائل پیدا ہو جاتے ہیں۔ یہ کیا ہے؟ یہ کس دین کے ماننے والے لوگ ہیں؟ یاد رکھیے کہ اگر آپ کا دین آپ کو با اخلاق نہیں بناتا تو آپ کسی دین پر نہیں ہیں۔ پھر پیسہ اور منافع خوری یہ دین کہلائے گا؟ ایسے لوگوں کی نمازیں اور روزے، یہ میں نہیں کہہ رہا، اللہ کے پیغمبر کہہ رہے ہیں کہ قیامت کے دن ان کے منہ پر مارے جائیں گے۔ لہٰذا جہاں ہمیں رمضان المبارک کے استقبال کے لیے اپنے آپ کو تیار کرنا ہے، وہاں روزے کا حقیقی تصور بھی اپنے ذہن میں بٹھانا ہے۔ صحیح مسلمان بن جائیں بھائی، با ایمان مسلمان بن جائیں۔ ظاہری طور پر وضع قطع میں مسلمان ہیں، ہم روزے رکھتے ہیں، نمازیں بھی پڑھتے ہیں، یہ ظاہری اسلام ہے۔ اس کے ساتھ ایک لفظ اور بھی ملائیں، ایمان، کہ صرف یہ نمازیں نہ پڑھیں، روزے نہ رکھیں۔ اس لیے حدیث میں نے آپ کو سنائی کہ من صام رمضان ایمان، جس نے رمضان کا روزہ ایمان کے ساتھ رکھا۔ ایمان کیا ہے؟ کہ اللہ رب العزت کی ذات اور صفات کا استحضار کہ وہ دیکھ رہا ہے۔ صرف رمضان میں دیکھتا ہے وہ نہیں، یہ بات سمجھائی ہمیں کہ وہ ہر لمحہ دیکھتا ہے، رمضان میں بھی اور غیر رمضان میں بھی۔ وہ جانتا ہے، کیا ہمارے کرتوتوں سے وہ صرف رمضان میں ہی واقف ہوتا ہے کہ ہم رک جاتے ہیں اور باقی 11 مہینوں کے اندر وہ ہمیں نہیں دیکھتا، ہماری خبر نہیں رکھتا؟ تو میرے بھائیوں، خدا کے لیے اس بات کو سوچنے اور سمجھنے کی کوشش کریں کہ اسلام کی برکات ہمیں کیوں نصیب نہیں ہوتی؟ اس لیے کہ ہمارے ظاہر اور باطن میں زمین آسمان کا فرق ہے۔ منافقت کی زندگی ہم بسر کر رہے ہیں، اوپر سے اور ہیں، اندر سے اور ہیں۔ 2 نمبریاں ہمارے کردار کا اس طرح حصہ بن گئی ہیں کہ اب لوگ، جو آدمی حرام خور ہے، 2 نمبر کام کرتا ہے، اس کو لوگ پہلے کہتے تھے، اب کہتے ہیں ماشاءاللہ جی بڑا سمارٹ آدمی ہے۔ کون سا سمارٹ ہے بھائی؟ پکڑا جائے گا تو پتہ چلے گا۔ اللہ تعالیٰ دعا کرتا ہوں کہ یا اللہ ہمیں صحیح معنوں میں رمضان مبارک میں روزے رکھنے کی اور رمضان کے روزوں کا حقیقی فلسفہ اس کو اپنی زندگی میں اتارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔